فضائے بدر کو آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا، جس دن غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان فرمایا ہے۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر تعداد میں جنگی ہتھیار موجود تھے۔ جنگ سے پہلی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کے فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا گیا تھا، اور ان میں سے کسی نے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب کے حضور عبادت میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور 70 گرفتار ہو گئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمانے والے صحابہ کرام میں 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ کرام تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔